گرم اور تپتے ہوئے میدان میں امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تلوار کی تیز دھار ایسی تھی جیسے آسمان سے بجلی گر رہی ہو اور تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا سارا بدن زخمی تھا، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام دشمن پر حملہ کرتے جا رہے تھے اور دشمنوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ اچانک ایک جماعت نے امام علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے دانت مبارک پر لگا۔ امام علیہ السلام نے دانت مبارک سے تیر کو نکالا اور آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، خداوند انہیں برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی اس روح زمین پر باقی نہ رکھ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ علیہ السلام میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو اس ویڈیو میں مکمل جانیں گے، لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی ہے۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند متاثر ہوئے۔ یہ وہ بے حد دردناک واقعہ تھا جس نے سب کو خون کے عنصر لا دیا، جس کا پس منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نماز مغرب کے لیے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک خادم جوتوں سمیت اندر داخل ہوا اور ایک خط کو امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خط اٹھایا، پڑھا اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن سفیان نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ آپ علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے اور اسی کی بیعت کیجیے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کر لے۔ اس وقت مدینہ میں صحابہ کرام موجود تھے۔ انہوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جس میں امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابی بکر کے نام بہت مشہور ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ بیعت کرنے سے انکار اور انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کیا، تو اس پر اہل کوفہ جو امام علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ لوگ مختار ثقفی کے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ ہی کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایات میں بتایا گیا ہے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھیجے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کے قریب یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے بہت مخالف تھی۔ یزید شراب، تفریح اور شرعی لحاظ سے
روکے ہوئے کاموں کا عادی تھا اور لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن یزید ہر حال میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول تھے اور تب ہی اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی، جبکہ امام حسین علیہ السلام اسے خلافت کے لیے نااہل سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں کے بہت زیادہ خطوط لکھنے پر ان کوفیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں سے اپنے جانثار ساتھیوں اہل بیت کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب یزید کو امام حسین علیہ السلام کی خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد، جو ایک ظالم انسان تھا، اسے کوفہ کا گورنر منتخب کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے ہی سے روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر کو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو راستے ہی سے روک لیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے منتخب کردہ گورنر کے ذریعے اپنی بیعت کروانے کے لیے امام حسین علیہ السلام پر زور ڈالنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی شرائط اور بیعت کو نہ مانا تو ظالموں نے نہر فرات پر فوج کا سخت پہرا لگا دیا۔ 7 محرم کے بعد امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں اہل بیت کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا گیا، کیونکہ فرات پر ظالموں کی فوج تھی، انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت نہ تھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس بے حد لگنے لگی تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کی فوج سے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سوچا ہماری زبردستی اور پانی کے بند کرنے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام مجبور ہو کر ہماری بات مان لیں گے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ جب 3 دن بعد بھی امام حسین علیہ السلام حق سچ پر ڈٹے رہے اور یزید کی بات نہ مانی تو یزید کے حکم سے اس کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید سے 1 رات کی مہلت مانگی۔ عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حسین علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو جلدی نہ کرو، آج میری بات غور سے سن لو، تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور ملامت کرو، کیا تم لوگوں کو میری توہین، میرا قتل زیب دیتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہی اور انہی کے رسول پر ایمان لائے؟ سیدہ شہداء امیر حمزہ میرے والد کے چاچا نہ تھے؟ کیا جعفر یار میرے چاچا نہ تھے؟ اور کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے لیے فرمایا تھا کہ ہم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ یزید کی ظالم فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر تمیمی پر اس بات کا اثر ہوا کہ وہ ظالموں کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ جنت اور جہنم کا انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بھائیوں اور بیٹوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں پر زبردست حملہ کیا، شجاعت بہادری کی طریق رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی جانثار جام شہادت نوش کر گئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید کے ظالم سپاہیوں نے
चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इनमें से कोई भी इमाम हसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। आखिरकार शिमर के उकसाने पर यजीद की फौज ने हजरत इमाम हसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। फिर शिमर मालून आगे बढ़ा। इस बदबख्त ने इमाम हसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर, जो इस वक्त का गवर्नर था, इसके कहने पर इमाम हसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की बेहुरमती की गई। इसके बाद तमाम शुहदा अहले बैत के सरों को नेज़ों की नोक पर रखकर इब्ने ज़िया के दरबार में लाया गया और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को यजीद के दरबार में पहुंचा दिया गया। जब यजीद ने इमाम हसैन अलैहिस्सलाम के सर को देखा तो इस पर वो बदबख्त छड़ियाँ मारने लगा और कहने लगा, हमारे खिलाफ उठने वाले सुरों का यही अंजाम होता है। इस मंजर को देखकर इमाम हसैन अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब कुबरा का दिल तड़प उठा। आपने दरबारी यजीद में खत दिया। इसको सुनकर यजीद के दरबार में मौजूद दरबारियों और अहले शाम के चेहरों की रंगत बदल गई और पछताने लगे। वाक़या करबला का बागौर मुतालिया करने से हमें इस बात का पता चलता है कि बदबख्त यजीद ने इमाम हसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत और जानसारों को बेदर्दी से शहीद करके खुद को खलीफा साबित करने की जो कोशिश की, इस कोशिश में नाकाम हुआ और उल्टा इसी की वो वक्ती जीत ही इसकी अब्दी शिकस्त और रसवाई का ज़रिया साबित हुई। क्योंकि इमाम हसैन अलैहिस्सलाम शहीद होकर भी लोगों के दिलों पर हक, सच और इस्तिकामत का अजीम मीनार बनकर राज करते हैं, जबकि यजीद बाज़ाहिर जंग जीत कर भी जिल्लत, रसवाई और नजासत की अलामत बन गया। ये जंग दर हकीकत हज़रत इमाम हसैन अलैहिस्सलाम की अब्दी फतह साबित हुई। अल्लाह ताला हमें हक, सच और इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेकी की बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।